میں وہ کفارہ ادا کرتا ہے. اس کو گاڈ ہیڈ کہتے ہیں. نیکسٹ ٹائم اس پہ اور زیادہ بات ہوگی, نشانات کو اور زیادہ ڈسکس کیا جائے گا, اور تثلیث کے اوپر بھی اور اس کی جو گہرائی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. مجھے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے گیٹ وے ٹیلی ویژن. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. جے مسیح. یسوع مسیح کے زندہ اور قادر اور ابدی جلالی نام میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں, شلوم کہتا ہوں, آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں, اور آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں. ویلکم بیک ٹو گیٹ وے ٹیلی ویژن. ابھی آپ نیوز سن رہے تھے اور ابھی ہم خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سنیں گے. اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں, میں دو چیزوں کی آپ سے گزارش کروں گا. پہلے تو آپ اپنی جہاں پر بھی بیٹھے ہیں بائبل مقدس اپنے پاس رکھ لیں اور ایک نوٹ بک اپنے ساتھ رکھ لیں, کیونکہ بہت سے حوالے میں اناؤنس کر رہا ہوں گا, اور بعض اوقات دوستوں کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ کیونکہ کافی تیزی میں کافی سپیڈلی ہم حوالوں کو کوٹ کرتے جاتے ہیں تو وہ نکال نہیں پاتے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان حوالوں کو لکھ لیں اور میرے ساتھ جب میں پڑھ رہا ہوں تو سن لیں, اور اگر آپ تیزی سے نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیں, لیکن لکھتے چلے جائیں تاکہ بعد میں جب آپ ریوائز کریں اس سبق کو تو دوبارہ آپ ان حوالوں کو یاد رکھ سکیں اور بھولنا نہیں. دوسرا, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی جگہ پر تیار رہیں اور اپنے دلوں کو خداوند کو دے دیں, اور آئیے ہم اپنے آپ کو دعا میں جھکائیں تاکہ جب کلام شروع کریں اور کلام کی باتیں سیکھیں تو خداوند کا روح ہمارے دلوں پر اثر کرے, اس کا لہو ہمارے دلوں پر اثر کرے, اور اس کا کلام جو ہے ہمارے دلوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہو جائے. خداوند یسوع مسیح, ہم تیرے قدموں میں آتے, اے خداوند آپ کے سامنے جھکتے اور اے خداوند تعظیم اور ستائش کرتے ہیں. خداوند مبارک خدا, تجھ کو مبارک کہتے ہیں, تو ہی عظیم ہے, تو ہی مالک اور خالق ہے, تو ہی اے خداوند قادر مطلق ہے. اے خداوند تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں, تیری تعظیم کرتے ہوئے تیرے حضور میں جھکتے اور تیرے کلام کو اٹھاتے تیرے حضور, اور اے خداوند اپنی نجات کے پیالے تیرے حضور میں بلند کرتے ہیں, کیونکہ تو ہی اے خداوند اس کلام کا لکھنے والا اور تو ہی اس کلام کا خالق اور مالک ہے. اس کلام کو تو ہی لکھوانے والا, اور تیرے ہی اے خداوند منہ سے یہ کلام کی باتیں اے خداوند ہم تک پہنچی ہیں. ہم اے خداوند جب اس کلام کو پڑھیں, سمجھیں اور سنیں تو اے خداوند ہمارے دلوں کو تبدیل کرنا, ہمارے دلوں کو تیار کرنا, اور اے خداوند اپنی آمد کے لیے ہمیں تیار کر. اپنے ہاتھ کو بڑھا اور ہماری ہر طرح کی کمزوری کو, بیماری کو, ہماری ہر طرح کی اے خداوند کوتاہی کو دور کر دے. اے خداوند پورے دل, پوری جان اور طاقت اور عقل سے تیرے سامنے آتے ہیں, اپنی غلطیوں کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہوئے تیرے سامنے جھک جاتے ہیں. اے خداوند اور تجھ سے منت کرتے ہیں کہ اے خداوند تو اپنے ہاتھ کو بڑھا اور ہمارے ذہنوں اور دلوں کو چھو, تاکہ کلام کا جو بیج پڑے وہ 100 گنا پھل لائے, اور ابلیس اور اے خداوند اس کے ہتھ کنڈے اس کلام کو چگنے اور چھیننے نہ پائیں. خداوند کے پاک اور مقدس نام میں مانگتے ہیں, آمین. میرے ویڈیو لاسٹ ویک ٹیوزڈے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا آمد ثانی کے بارے میں, خداوند کی دوسری آمد کے بارے میں چند باتیں اور تمہیدی باتیں ہی تک ہی ہم محدود رہے, اور آپ تک جو میسج جو پہنچا اس میں میں آپ کو انکریج کرتا رہا کہ خداوند کی مرضی کیا ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں اور سمجھیں اور ہم جاگتے رہیں, کیونکہ اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا. اور یہ ہم نے اسٹیبلش کیا کہ خداوند کی آمد کے دن کو اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا سوائے باپ کے, اور خداوند باپ جو کہ عادل منصف خدا ہے, محبت کرنے والا خدا ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دنوں اور زمانوں کا
جو ہے وہ حساب رکھے، اور ہمارا جو فرض بنتا ہے ایک اچھے عابد ہونے کے ناطے، اچھے خادم ہونے کے ناطے، خداوند کے لوگ ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر گھڑی جھانک کر اس کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم اٹکل پچو سے، ہم ایسی چیزوں سے، ایسے اندازوں سے ہم کوششیں کرتے رہیں کہ جس میں ہم غلط کوششیں بھی کریں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ لیکن دوسری جگہ پر ایک اور بھی بات ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب عادل اور منصف خدا کی بات آتی ہے تو اس کے ذات کا دوسرا پہلو جو کہ رحم اور رحیم اور کریم خداوند ہے، رحم کرنے والا اور فضل میں غنی خدا ہے، اس کی ذات کا پہلو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خداوند نے ہمیں بے نشان یا بے مراد نہیں چھوڑا، خداوند نے ہمیں اندھیرے میں ہم ٹمک پہیاں کرنے کے لیے نہیں چھوڑا، اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف نہیں چھوڑا، بلکہ خداوند نے ایسے کچھ نشانات دیے، خداوند نے اپنے شاگردوں کو تیار رہنے اور آنے والی نسلوں کو تیار رہنے کا حکم دیا، اور کچھ ایسے نشانات دیے جس سے ایماندار آدمی جو ہے وہ سمجھ جائے، جس سے ایماندار آدمی جو ہے وہ ہوشیار ہو جائے اور اپنے آنے والی مصیبت کو جو ہے وہ دیکھے اور نرسنگا بجا کر دوسروں کو بھی ہوشیار کرے۔ کیونکہ خداوند آموز کی کتاب میں کہتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند کا دن آئے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مصیبت اس کے لوگوں پر آئے اور خداوند جو ہے اپنے لوگوں سے، اپنے نبیوں سے، اپنے بندوں سے، اپنے خادموں سے اس کا ذکر نہ کرے۔ سو میرے عزیزو، جب خداوند کا عظیم اور ہولناک دن آتا ہے جس میں عدالت کی جائے گی اور اس کے سامنے دنیا حاضر ہوگی اور وہ اپنے ایماندار نام لیوا لوگوں کو لینے کے لیے اور اپنی دلہن کو جو ہے وہ اس جگہ پر لانے کے لیے جو کہ اس نے اس کے لیے تیار کی ہے، اور اپنے خادموں کو، اپنے لوگوں کو اپنی بادشاہی میں شامل کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو پھر کیا یہ ناممکن ہے کہ وہ ان کو نشانات کے بغیر چھوڑے؟ ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ خداوند نے اس چیز کو ڈسکریج ضرور کیا تھا کہ تمہیں وقت کا جاننا یا اس گھڑی کا جاننا ضرور نہیں، بلکہ خداوند کے ہاتھ میں ہے، لیکن خداوند نے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے وہ بتایا کہ ایسے بہت سے نشانات ہوں گے، اور جب تم ان چیزوں کو ہوتے دیکھنا تو یہ جان لینا کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ لوکا کی انجیل 21 باب میں لکھا ہے، اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنے سر کو اوپر اٹھانا، اور جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو، جب تم اجاڑنے والی مکروہ چیز کو دیکھو تو سمجھ لو کہ خاتمہ نزدیک ہے، اور وہی آخر تک جو برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ کلیسیاؤں میں کیا ہو رہا ہے، آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ فالس گاسپل جو ہیں، جھوٹی گمراہی کی تعلیمیں پھیل رہی ہیں، اور لوگوں کو فائنینشیل گاسپل پڑھائی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ فکر نہ کریں، سب اچھا کی رپورٹ دی جاتی ہے، لوگوں کو یہ دعائیں کی جاتی ہیں کہ آپ دعوتیاں لے کر آئیں، آپ اتنا ہدیہ نذرانہ لے کر آئیں، آپ ایسے سیڈ سو کریں، آپ یہ کریں وہ کریں، اور پھر آپ کی زندگی میں فائنینشیل بریک تھرو آئیں گے۔ میرے عزیزو، یہ فائنینشیل بریک تھرو کا ٹائم نہیں ہے، یہ مسیح کے پاس اس بادشاہی میں جانے کا ٹائم ہے جو کہ اس آسمانی خزانے کو حاصل کر لینے کا ٹائم ہے جو کہ دنیا کے ان خزانوں سے کہیں زیادہ، ہزاروں لاکھوں مرتبہ زیادہ بڑا ہے، اور خداوند کے قدموں میں آ جانا اور اس کی بادشاہی میں داخل ہو جانا اس دنیا کو حاصل کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو پوری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان کرے، وہ جو ہے اس کے لیے کیا حاصل، اس کو کیا فائدہ اس کا، لیکن اگر وہ سب کچھ کھو دے اور خداوند کے حضور میں اپنی جان کو بچا لے تو اس نے سب کچھ پا لیا۔ پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو تم کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ آج دیکھیں کہ لیڈر جو ہیں، لوگ جو ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں، کلیسیاؤں میں مسیح کی آمد ثانی کی تعلیم اور اس کی جو ہے وہ تیاری کی تعلیم بہت کم دی جا رہی ہے۔ اگر آپ کی کلیسیا میں یا آپ کے گروپ میں آپ کو خداوند کی سیکنڈ کمنگ کے لیے، دلہن کو خداوند کی سیکنڈ کمنگ کے لیے نہیں تیار کیا جا رہا تو میرے عزیزو، یو آر ناٹ ان دا رائٹ پلیس۔ آپ تلاش کرنا شروع کریں کہ ایسے لوگوں کو، ایسے دوستوں کو کہ جو آپ کو بتائیں کہ ایک وقت کتنا کم رہ گیا ہمارے پاس، خداوند کی آمد کتنی قریب ہے، اور ہجی نبی کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ کیا یہ تمہارا اسقف گھروں میں رہنے کا موقع ہے، کیا یہ دن ایسا ہے کہ ہم اپنے آرام دہ گھروں میں بیٹھیں، اور جبکہ دنیا جو ہے وہ مصیبتیں اٹھا رہی ہے۔ آج دیکھیں کہ دنیا میں مصیبتوں کا آغاز ہو چکا ہے، دنیا میں جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا آغاز ہو چکا ہے، اور دنیا ہر وقت جو ہے وہ درد ذیق کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور دانیل کی کتاب میں لکھا ہے 12ویں باب میں کہ ان مصیبتیں جو ہیں وہ انتہا ہو جائے گی۔ آسمان سے، جب سے آسمان بنا ہے، لوگوں نے، قوموں نے، دنیا نے اتنی مصیبتیں نہیں دیکھی جتنی آج ہیں۔ اور اگر ان نشانات کی وجہ سے ہم اگر غور سے دیکھیں تو ان مصیبتوں کا آنا ضرور ہے۔
آپ کو اگر کوئی کمفرٹ زون کی گاسپل سناتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ دوسرے پطرس میں لکھا ہے کہ پہلے دوسرے پطرس کی تیسرے باب کی ہم تیسری آیت سے دیکھیں، لکھا ہے کہ پہلے جان لو کہ اخیر زمانہ میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اسی وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا۔ وہ تو جان بوجھ